السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ایک ایسے پروگرام کا آغاز کرنے لگے ہیں جس میں ہم مختلف شخصیات سے ان کے متعلق، ان کے شعبے کے متعلق اور آج جس مقام پر وہ ہیں، جس مقام پہ وہ فائز ہیں، اس مقام میں کیا مشکلات پیش آئیں اور کیا دلچسپی پیدا ہوئی، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے 17 برس میڈیا میں کام بھی کیا اور اب وہ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو السلام علیکم علی امام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام دائم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا علی امام صاحب، 17 برس پہلے جب آپ میڈیا میں تھے تو میڈیا سے پہلے آپ کس پیشن میں تھے، کیا کرتے تھے، وہاں اب تک کیسے پہنچے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، ایک تو بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے ماشاءاللہ مجھے دعوت دی۔ آپ کا پہلا پروگرام ہے، میرا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جیسے ایک نوجوان بالکل ینگ ٹیلنٹڈ ایک لڑکے کے سامنے جو ہے شخصیت آپ آگے جا کے انشاءاللہ بن جائیں گے انشاءاللہ، اور مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں اپنی باتیں کروں، اور یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے۔ اور ادارہ تسلیمیات کا میرے خیال میں ایک یہ بڑا ایک اچھا قدم ہے کہ جو یہاں کے جو بانی ہیں، روح رواں ہیں تسلیم رضا صاحب، وہ ہمیشہ جو ہیں وہ بچوں کو اور ینگسٹرز کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک انمول بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی طرف، اور آپ نے پوچھا کہ علی بھائی یہ آپ کس طریقے سے جو ہے آپ اپنے پیشن کی طرف گئے۔ تو بیسیکلی میڈیا میرا پروفیشن تھا۔ اچھا، ہاں، میڈیا آپ کا پروفیشن تھا، یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی جب پڑھائی کر لی اور اب کچھ پیسے کمانے ہیں تو آپ مختلف قسم کی وے جابس آف انکم۔ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے نوکری، ذریعہ معاش کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں آپ کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، آپ کے والد ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں اپلائی کرو، یہ کرو۔ آپ کا اپنا تو بیسیکلی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس طریقے کا کچھ سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی اس چیز پہ ٹرین کیا جائے، ٹریننگ کہ نہیں ہے یا ہمارے یہاں۔ آپ ایسے پروگرامڈ ہو جائیں کہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور اس کو آپ نے دنیا کے اندر کیسے بروئے کار لانا ہے، یعنی اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ علی امام صاحب آپ کو نوکری تلاش کرنی ہے نوکری اور کچھ پیسے کمانے ہیں، اب وہ کہیں پہ بھی مل جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے پہلے ایک ٹیکسٹائل کمپنی تھی، میں وہاں نوکری کی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے ایک کوریئر کمپنی تھی وہاں کام کیا، اور اس کے بعد پھر میں جو ہوں میڈیا میں داخل ہوا۔ یعنی ٹھیک کہ ہے نا، بہت مشقت کے بعد آپ میڈیا بڑے، تک آئے۔ ہاں جناب، وہ روڈوں پہ بھی کام کیا جا کے، اور مطلب رکھا گیا کسی اور چیز کے لیے، اور وہاں مجھے بھیجا جاتا تھا کہ تم یہ بھی لے آؤ۔ اور وہ اور تھوڑا پیچھے کی بات ہے، جب میں نے انٹر کر کے بی کام میں داخلہ لیا تو ساتھ ساتھ کچھ نوکری شروع کر دی تھی اس وقت بھی، تو مطلب ہر طریقے کا، ہر لیول کا کام کیا الحمدللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو دائم ہوتی ہے نا، سب سے امپورٹنٹ اس طرح کی چیزوں میں، جب آپ کام کرنے جاتے ہیں اور آپ سے کچھ اور بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے کام سے ہٹ کے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ تو یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے بیسیکلی کہ آپ کے اندر کا جو ایگو ہے، کیونکہ آپ گھر میں پلے بڑے ہوتے ہیں، بڑا ماں ناز و باپ نام نے میں پلے رچاؤ کے ہوتے ہیں۔ ساتھ رکھا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ روڈ پہ جب آپ جاتے ہیں یا کہیں آپ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کہیں نوکری کرتے ہیں تو آپ کے اندر کا جو ایک آدمی ہے نا، جو کہ ہر چیز میں نہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس انا کو انا، تو اس کو ہاں میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ انا کو فنا کیسے کرنا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ تو اس چیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس چیز پہ کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سارے لوگ جن کے جو ہے وہ گردن میں سریا رہ جاتا ہے، تو وہ سمجھتے تو ہیں کہ ہم بہت جو ہیں وہ فن خان ہیں، لیکن ان کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، صرف سمجھتے ہیں، وہ ہاں، ہوتے نہیں لوگ ہیں، ان سے دور بھاگتے ہیں۔ دور بھاگتے۔ تو لانگ اسٹوری شارٹ یہ یار کہ میں نے نوکری شروع کر دی، اور جیو ایک بڑا ادارہ تھا، وہاں سے میں نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور مطلب 17 برس گزر گئے آبویسلی، تو لیکن وہ میرا پیشن نہیں تھا، وہ میرا پروفیشن ضرور تھا۔ ہو سکتا ہے بیچ بیچ میں آبویسلی جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ پھر اس میں انٹو اٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو پیشن بنا وہ ہم آگے جا کے اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیسے بنا۔ اچھا علی بھائی، میڈیا میں کیا چیز سب سے بری لگی کہ یار نہیں کرنا، میں چھوڑ رہا ہوں، ایسا کبھی ہوا ذہن میں؟ اچھا یار، میں آج کے دور میں جب میں اب اپنے تقریباً سمجھو کہ 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، میری عمر جو ہے ہو جائے گی انشاءاللہ، تو بہت کچھ دیکھ لیا آبویسلی۔ مطلب اللہ رب العزت نے بہت ایسی
چیزیں بھی دکھائیں جس میں جو ہے بہت فخر محسوس ہوتا ہے, بہت ساری ایسی سیکھنے کو بھی ملتا ہے. سیکھتے تو آپ ہر روز ہیں, چاہے آپ کس بھی ایج میں پہنچ جائیں. جو آدمی یہ سمجھ لینا کہ جی میں نے سیکھ لیا, تو آپ اس کے لیے انا للہ پڑھ لیں, مطلب اس کا مطلب کیا آج ہی اس کا دن ختم ہو چکا ہے, کیونکہ سیکھنے کی تو آپ ہر وقت اس میں رہتے ہیں نا, جستجو کے اندر, چاہے بڑھاپا ہو چاہے بچپن ہو, آپ ہر لمحے اور ہر شخص سے سیکھتے ہیں. میں آج بیٹھ کے تم سے بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا انشاءاللہ, میں آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہی ہوتا ہے, یہ انٹیگریٹڈ وے کہلاتا ہے بیسیکلی, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کوآپریشن کے لیے بھیجا ہے, کمپٹیشن کے لیے نہیں بھیجا ہے. کوآپریشن کے لیے بھیجا ہے. بیسیکلی ایک دوسرے کو تھپکی دینی ہے, ایک دوسرے کو آگے کرنا ہے, ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھنا ہے. ہم تو اس آڑ میں لگے ہیں وہ پیچھے ہو جائے, آگے کیوں جا رہا ہے, مجھ سے پیچھے ہو جائے. صحیح ہے. اور ہر لیول پہ ہم نے جو ہے نا کوآپریشن کو نا ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک بس اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے, ورنہ یوزلی ہمارے یہاں جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کمپٹیشن کی دوڑ میں جو ہے نا وہ اپنے اصل جو فوکس جو چیز ہوتی ہے, جو انہوں نے جس چیز کو اچیو کرنا ہوتا ہے اس سے رہ جاتے ہیں, اپنے گول سے رہ جاتے ہیں, گول سے ہٹ جاتے ہیں, الٹیمیٹ گول سے ہٹ جاتے ہیں, الٹیمیٹ گول سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں کہ آپ کو اس چیز کو جو ہے بہت فوکس کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب یہاں پہ یار جو سفر تھا نا 17 برس کا, اس میں بہت چیزیں ایسی مجھے سیکھنے کو ملیں, اور آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ جس کو ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں نا کہ جب تم اپنے لیے رزق کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جب دعا مانگو تو اس میں عافیت ضرور مانگو. عافیت ضرور مانگو. اچھا, عافیت بڑی زبردست چیز ہے. اچھا, وہ آپ کو گریجولی پتہ لگتا ہے کہ عافیت کیا ہے. مطلب ہمارے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے عافیت یہ ہوگی کہ یار بہت خوب پیسہ ہو, یہ ہو, وہ ہو, وہ. دیکھو, عافیت جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے, لیکن اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو پرائرٹی ہونی چاہیے, وہ ہے آپ کا ذہنی سکون. بالکل. تو یہ جو سکھ ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا صحت مند رکھتا ہے. یہ جو سکھ ہے نا یہ آپ کو کریٹو بناتا ہے. یہ جو سکھ ہے نا یہ آپ کو دوسروں کی مدد پہ راغب کرتا ہے. یہ جو سکھ ہے نا یہ آپ کو ترقی دلاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک سکھ ایسی چیز ہے جو اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے, بہت مشکل سے آتی ہے, بہت مشکل سے آتی ہے. اس کے اندر ایک بڑا ایک جو ہے نا ایک آپ کو اندر ایک ایسا ایک ایبزاربنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے کہ جس میں ہر چیز آ کے ایبزارب ہو رہی ہو, وہ بوائل نہ کر رہی ہو, آپ کو بوائل پیدا نہ فلیم کو مار کے آپ کو واٹر پیدا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آگے ہر چیز ڈوب جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا آپ کی صحت اور آپ کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ بھائی دیکھو, نوکری تو نوکری ہے, مطلب آپ جب گئے ہیں تو آپ نے تو وہ کرنا ہی ہے کام. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, اب جیسے ہمارا کام تھا, ہم نے 17 برس جس طرح راتوں کو جاگ کے اور دن رات ایک کر کے کام کیا, تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی سیکریفائز بھی ہوتی ہیں. اچھا, بہت ساری نوکری ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں, ورک لوڈ زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اب جو ہے نا دائم گریجولی میڈیا کیا, اب میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے نائٹ شفٹوں میں کام چل رہا ہے, پوری رات بچے بچیاں جاگ کے کام کر رہے ہیں. تو یار ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, میں اپنے اس پلیٹ فارم سے, اور پتہ نہیں کتنے ہر ایج گروپ کے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے, میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا ٹائم جو ہے نا وہ رب کے ٹائم سے جب تک نہیں ملائیں گے نا تو برکت نہیں آئے گی. برکت. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں راتوں کو بیٹھ کے جو ہے بڑے ڈالر اور یہ کما لوں گا, لیکن اگر وہی ڈالر آپ کی صحت پہ خرچ ہوئے تو کس کام پہ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں عافیت والی روزی مانگنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ خواہش تو پیدا کریں, خواہش مند تو ہو, ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی نوکری کو کریں تو ہم یہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو میں اس میں ہوں, لیکن آگے چل کے مجھے جو ہے کوئی عافیت والی چیز دے دیں جس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلوں. ایسی چیز جس میں آپ اپنے دین سے دور ہو جائیں, اپنی جو بیسک جو چیزیں ہیں 5 وقت کی نماز, مقصد زندگی سے دور ہو جائیں, اور وہ سب چیزیں آپ کی جو ہے وہ پراپر طور پہ ادا نہ ہو رہی ہوں, تو زندگی کے اندر بڑے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. چلیے بھائی, آپ میڈیا میں انسپائرڈ کس سے تھے؟ یار میڈیا کے اندر الحمدللہ جب میں نے قدم رکھا اور وہ جو وقت تھا, تو اس میں اگر ہم جیو کی بات کریں, اپنے کام کے جو ٹاپ ناچ لوگ تھے نا ان کو جیو نے ایک جگہ جمع کر لیا تھا. چاہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, جیو نے سارے موتی ایک جگہ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے.
ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم ہوں, چاہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ عمران اسلم صاحب مرحوم ہوں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ ہوسٹ ہو, چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو, وہ تمام لوگ بڑے کریٹیو, بڑے پیشنیٹ اور بہت ہی مختلف آئیڈیاز کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے تھے. تو مجھے تو یار اوبویسلی جن کے ساتھ میں تھا, اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے ساتھ 17 برس کام کیا. ان کے فرام دا ڈے ون جب عالم آن لائن شروع ہوا, اس کے 1 مہینے بعد میں نے جوائن کیا تھا وتھ کلین شیو اینڈ بلیک ہیئرس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سیکھا, بہت اپنی دوسروں کی نہیں, اپنی خامیوں کو میں نے دیکھا اور اس کو صحیح کرنے کی آج تک کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے ان 17 برس میں سیکھی وہ یہ سیکھی کہ دوسروں کے بغل میں جھانکنے کے بجائے اپنے گریبان میں آدمی اپنا جو دیکھو. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ جو کھا رہے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے, یہ ہم جو اگر کر لیں, آپ کوئی مشورہ دے دیں. میں کہتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا ڈاکٹر اس کے اندر خود ہے, اس کا جو وکیل ہے نا وہ خود ہے. انسان سب سے بڑا وکیل خود اپنے آپ کا ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا یہ آپ جو 1 ڈبہ سگریٹ روز پی رہے ہیں تو یہ آپ کو کب تک چلائے گا, اس سے آپ کو کیا نقصان ہوگا, اس سے آپ کی فیملی پہ کیا اثر پڑے گا. میچورٹی یہی ہے نا کہ ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہماری ذات سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں. ہم اگر اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم سے تمام لوگ بڑے خوش ہیں اور میں سب کو بڑا پلیز کر رہا ہوں اور لوگ مجھے بڑا چاہتے ہیں, تو یہ خوش فہمی کہلاتی ہے. خوش فہمی کہلاتی ہے. میچورٹی یہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی پتا ہو کہ یار اب 10 منٹ ہو گئے, اب میں بار بن رہا ہوں اس شخص کے اوپر, اب مجھے اپنی بات کو مختصر کر کے اللہ حافظ کہنا ہے, مجھے اب مزید نہیں بیٹھنا. دیٹ از میچورٹی کہ آپ کو یو شوڈ نو کہ آپ نے دوسرے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس مزاج کا ہے, کتنی دیر وقت گزارنا ہے, کہاں پہ کتنی دیر وقت گزارنا ہے. یہ ہے اصل میچورٹی نا. تو کب کہاں پہ کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں, سوچ سمجھ کے بولنا ہے, کب کہاں پہ پاز کرنا ہے, کب کہاں پہ دوسرے کو موقع دے دینا ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو گریجولی آتی ہیں, وہ آپ کو ایک دن میں نہیں آتی ہیں اوبیسلی نا, اور اس کے آگے اور مزید آتی ہیں آپ کو. کہتے ہیں نا کہ انسان بولنا تو 2 سال کی عمر میں سیکھتا ہے, لیکن کب بولنا ہے, کیا بولنا ہے, یہ پوری زندگی لگ جاتی ہے سیکھنے میں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا علی بھائی, اس وقت تو جب آپ تھے تو ٹیلی ویژن کا دور تھا, اب سوشل میڈیا آ گیا, سائنس میڈیا آ گیا, تو آپ ٹیلی ویژنس کا کیا دیکھتے ہیں کہ آگے آگے آپ گریڈ ہو جائیں گے, آگے آگے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ سوشل میڈیا تو موبائل پہ کھل جاتا ہے سب کچھ, تو ٹی وی کا کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا, یا میڈیا ہے کہ ختم ہو جائے گا بالکل, یا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ دائم انفارچونیٹلی ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں نا, ابھی شب معراج گزری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں کی سیر پہ گئے. بالکل. تو اس میں ایک جگہ ایک بوڑھی عورت تھی, اللہ پاک میرے کہنے میں کمی بیشی کو معاف فرمائے, لیکن میں جو مین کرسٹ ہے اس پورے واقعے کا, اس واقعے میں ایک حصے کا وہ بیان کر رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور چلیے مت دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ تو یہ بوڑھی عورت کون ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی ضعیف ہو گئی ہے, تم سو تو 1400 سال نہیں, اب تو 1500-1600 سال گزر گئے نا. تو وہ اس وقت اتنی بوڑھی ہو چکی تھی دائم, آج سوچو وہ کس ایج پہ ہوگی, تم سمجھ رہے ہو, آخری سانسوں پہ. اچھا, میں صرف کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تمہاری گفتگو جو تم نے سوال کیا نا اس سے اپنے ناظرین کو اور سامعین کو. جب وہ دنیا اس وقت اس ایج پہ تھی تو آج کہاں پہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں. تو ہم بیسیکلی جب کریٹ کیے گئے تو اس وقت جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل کا دور نہیں تھا, مٹیریل کا دور تھا. چیزیں ہوتی تھیں سامنے. اب تو ورچوئل فرینڈز ہیں نا, میڈیا پہ فرینڈز, ہمارے تو فزیکل فرینڈز ہوتے تھے, واٹس ایپ پہ بھائی یہ فلاں وہ, ہم رات کو بیٹھا کرتے تھے. اب تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں کا ہے, اس نے دیکھا تک نہیں ہے, بس جانتا ہے. تو وہ دوستیاں ہی نہیں ہوئی نا بیسیکلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہے نا ہم ڈسپوزیبل کی طرف گریجولی جا رہے ہیں. تو تم نے جو سوال کیا نا ٹی وی کا, تو اس وقت جب ٹی وی تھا اور اس سے پہلے بھی جب ٹی وی آیا تو بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا تھا. ہمارے یہاں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کنٹرول انوائرمنٹ. کنٹرول انوائرمنٹ کیا ہے, اس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے میں, دس از کنٹرول انوائرمنٹ, کوئی آواز نہیں آ رہی, خاموشی ہے, کیونکہ یہ اسٹوڈیو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا. اگر ہم کسی اور جگہ بیٹھے ہوتے تو کہیں سے کوئی بیل بجا رہا ہے, کوئی اور آ گیا, کہیں سے کسی چیز, یہ والی چیز ہے. تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہر چیز پھر کنٹرول کی جاتی ہے. اب جیسے ہمارے یہاں ٹی وی کے دور میں ایڈیٹوریل کنٹرول ایک چیز ہوتی تھی کہ حضرت علی امام صاحب آپ جب بیٹھیں گے گفتگو کریں گے تو یہ چیز آپ نے بات کرنی ہے, اس سے ہٹ کے آپ پلیز اوائڈ کیجیے گا. آپ کو پوری لکھ کے, مطلب آپ کا ایک ہوم ورک ہوتا تھا,
یہ آپ نے کر کے آنا ہے، یہ آپ نے کر کے آنا ہے. ریسرچ ٹیم ہوتی تھی آپ کے ساتھ جو ہے, کیونکہ وہ کیوں ہوتا تھا, کیونکہ دنیا میں آپ کو ہر لیول پہ ہر قسم کا آدمی سوچ رہا ہے اور سن رہا ہے. بالکل. تو ہر کسی کا لیول وہ نہیں ہے, تو آپ کو بہت ہی محتاط ہو کے بات کرنی ہے کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے کوئی ہرٹ نہ اس یا بات سے. کوئی ایگزیکٹلی یہ والی چیز ہے. اچھا اب وہ چیز نہیں ہے میرے بھائی. اب تو جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا ایک کیمرہ لگاتا ہے اور وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتا ہے, اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کیا بولا. یا لوگ ایک موبائل پکڑتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں, لگے رہتے ہیں. اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا ہوم ورک کر لو, پوائنٹس لکھ لو یار سامنے کہ تم نے کیا بات کرنی ہے, تاکہ تم ڈریگ آؤٹ نہیں کرو. اور لوگوں کے پاس بھی اب اتنا وقت نہیں ہے, وہ 2 سیکنڈ کے اندر اسکپ کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو آپ کی بات کوئی سنتا تو ہے نہیں. اب اس سننے کے لیے انفارچونیٹلی ہم نے ایک ورڈ ڈھونڈ لیا, ٹویسٹ اور مسالہ. ہاں, اب مسالے کے چکر میں ہم بالکل بے بہرا ہو گئے. مسالے کے چکر میں ہم پچھلے مسالے بھول چکے ہیں کہ وہ تھے کیا. وہ تو پیس کے رکھے جاتے تھے نا, اب تو پاؤڈر میں آ رہے ہیں نا, تو پاؤڈر میں تو پتہ ہی نہیں کیا کچھ پیس کیا دیا, وہ تو ایک ساتھ ہو گیا نا کیا سارا. نہیں مل کے آ رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ انکنٹرولڈ ہے, انکنٹرول, جس کا دل چاہ رہا ہے کنٹرول نہیں ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا یار اب تو بچے سنبھالنے میں نہیں آ رہے, اب تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یا میری بات نہیں سنتا, یا یہ نہیں ہے. ارے اب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے حضرت. سو آپ کہتے ہیں موبائل ہے بس آپ کے ہاتھ میں آپ کا اپنا موبائل ہے, اور وہ بھی آپ کے قبضہ اختیار میں نہیں, وہ بھی کبھی کوئی اچک کے لے جا سکتا ہے, کبھی کچھ بھی دکھا دیتا ہے, کبھی کچھ نہیں دکھاتا, کبھی کوئی چھین کر لے جاتا ہے. جی تو ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور بہت اچھا تھا, بہت اچھا دور تھا, اور اس میں چیزیں کنٹرول تھیں. کانٹینٹ ایسا ہوتا تھا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو بہت لوگ سیکھتے تھے, سیکھنے کے لیے ہوتا تھا. دیٹ ڈزنٹ مین, میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ بالکل ہی کچھ کانٹینٹ اچھا نہیں آ رہا ہے. بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. کم لوگ رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ جیسا کردار ویسا پرستار. اگر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ عجیب عجیب سی باتیں کریں گے تو آپ کے سننے والے بھی وہی سارے جمع ہوں گے جو عجیب سے ہوں گے. اور اگر آپ بیٹھ کے کوئی دینی بات کریں گے, کوئی تعلیمی بات کریں گے, کوئی عقلی بات کریں گے, کوئی علمی بات کریں گے, تو سامنے والا بھی پھر وہی بیٹھے, آلدو کہ کم ہوگا, کوالٹی ہوگی. یہ والی چیز ہم نے کوالٹی پہ ورک کرنا چھوڑ دیا, ہم کوانٹٹی پہ ورک کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اتنے فالوور. اب آج سے اگر آپ 10 سال پہلے چلے جائیں میرے بھائی, تو آپ کے جو ہے نا وہ ویوز شو نہیں ہوتے تھے یوٹیوب, نہیں ہوتے تھے, بالکل نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم اب کانٹینٹ کے بجائے ویوز کے چکر میں پڑ گئے کہ یار ایسی چیز بناؤ جو ویوز زیادہ ہو جائیں, ایسی چیز ہم بنانے کا سوچتے نہیں ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بھلی ہو, جس سے لوگوں کا فائدہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو ٹی وی کے اندر جب خرابی آئی تو وہ کیا GRPs لے کے آئی, اس نے ٹی وی کو برباد کر دیا, اور یوٹیوب کو فالوئنگ اور آپ کے اللہ بھلا کرے ویوز نے برباد کر دیا. پہلے یوٹیوب پہ ویوز شو نہیں ہوتے تھے تو بہت اچھا تھا, بندہ کانٹینٹ پہ ورک کرتا تھا, ویوز پہ ورک نہیں کرتا تھا. اور آج بھی جو پرانے لوگ ہیں نا, وہ آج بھی کانٹینٹ پہ ورک کر رہے ہیں, پراپر کانٹینٹ کریٹر ہیں, وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ بیٹا جب اگر تم اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہو تو 1-1.5 سال کے لیے اپنے ویوز کو ہائڈ کر دو, چھپا دو, تم سے نظر نہ آئے, وہ مت دیکھو, صرف اپنے فوکس کرو تم نے کانٹینٹ کیا تیار کرنا ہے, لوگوں کو کیا دینا ہے, ان سے لینا چھوڑ دو, دینا پہلے سیکھو کیا دینا ہے. بالکل ایسے. چلیے بھائی, میڈیا اور ڈاکٹر بہت ہی کوئی ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں, ملتے ہی نہیں ہے کہیں سے. تو میڈیا سے ڈاکٹری میں کیسے آئے پھر آپ, اور وہ بھی ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر؟ یار اصل میں جب پیدائش ہوئی نا تو ہمارے گھر میں ہومیوپیتھی کی خوشبو سونگنے کو ملی. اچھا. وہ اس لیے کیونکہ میرے والد مرحوم, میرے تایا مرحوم سید احمد امام صاحب, جو کہ بہت ہی پائے کے کلاسیکل ہومیوپیتھ تھے. مطلب آپ کی گٹھی میں بھی ہومیوپیتھی؟ جی, ایون کہ ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں, وہ مجھے عذرائے تفنن یہ کہتے ہیں کہ علی امام کا جو بلڈ گروپ ہے وہ H پازیٹیو ہے, ہومیوپیتھی پازیٹیو. سمجھ رہے ہو؟ تو اتنا میرے اندر, یعنی کہ میں نے بچپن سے دیکھا نا, والد کے ساتھ, اپنے تایا مرحوم کو, اپنے چچا مرحوم کو, اور ایون کہ ہمارے جو ددیحال سائڈ کی جو خواتین ہیں وہ تک ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے. 80% آف ہمارے جو ددیحال تھا دیور ہومیوپیتھس, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں سے بہت سارے لوگ چلے گئے اس دنیا سے, کچھ ہمارے رہ گئے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. تو یہ جو ایج گروپ تھا نا ہمارا والا سلاٹ, اس میں کسی کو کوئی وہ شوق, میں آس پاس دیکھتا تھا کسی کو شوق نہیں ہے. تو اچھا, میرے اندر جو ہے وہ شروع سے ایک تجسس, ایک شوق کتابوں کو رکھنا وہ تو تھا, لیکن اوبیسلی جب ہم جیو میں گئے اور چیزیں کرنی شروع کی تو وہ آپ کا ایک ذہن بڑھ جاتا ہے, ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ذہن آپ کا. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کی جو, اچھا میرے والد صاحب بہت ہی شوقین تھے ریڈنگ کے, چاہے وہ انگلش لٹریچر ہو,
چاہے وہ تصوف کی کتابیں ہوں, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہومیوپیتھک کی, انہوں نے مطلب کہاں سے ڈھونڈ کے کتابیں جمع کی ہوئی تھیں, وہ میرے ہتھے لگ گئیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت یہ دے دی ایک شعور کہ بھائی ان کو سنبھال لو. میں نے ان میں سے کچھ سنبھالنی, کچھ کتابیں ایز اے تبرک میرے بھائی بہنوں نے بھی رکھی, ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے کچھ چند کتابیں میں نے اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھ لی. اچھا میں کرتا کیا تھا کہ جب میں رات کو تھکا آ رہا, جب جیو سے کبھی آیا اور کچھ ٹائم جو اگر مجھے ملا تو میں نے ایسے سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا. صحیح, یہ ایک عادت سی گریجولی ڈیولپ. اچھا پھر میری شادی ہوئی, میری صاحبزادی ہوئی, تو وہ جب مجھے پتہ اب ایک پیڈیاٹرکس ایک بچہ آ گیا, تو اس کی کوئی چیز ہوتی تو میری اہلیہ مجھے فون کرتی بھائی اس کو ہے, تو میں کوشش کرتا ڈاکٹر کو ٹچ کرنے کے بجائے خود اس کتاب سے دیکھ کے اس کو دوائیاں دیتا. یہاں سے ہی معاملہ تھوڑا اور بڑا. پھر میں نے اپنا جو جیو میں کیوبیکل تھا, اور جو میرے سننے والے دوست احباب ہیں وہ جب سن رہے ہوں گے تو مسکرائیں گے, کیونکہ یہ سب لوگ میرے کیوبیکل میں آتے تھے اور مجھ سے کچھ لوگ مذاق میں اور کچھ لوگ سیریسلی دوا مانگتے تھے. اور میں ان کو, میرے پاس سائڈ ٹیبل پہ جو ہے نا کچھ ادویات ہوتی تھیں جو کہ میں دے دیا کرتا تھا, اور نہیں ہوتی تھی تو میں اپنے پاس سے اس کو صدر میں قریب میں سے منگواتا تھا, ان کے لیے وہ دوا اپنے پیسوں سے ان کو دیتا تھا اور وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا. تو ایک اور اضافہ. تو اس طرح سے دائم ہوا کیا کہ میرا جو سائڈ ٹیبل تھا وہ بھائی ایک فارمیسی بن گئی چھوٹی سی, اور لوگ آ کے ڈاکٹر صاحب مرحوم اور دوسرے لوگ آ کے مسکراتے بھی تھے, کچھ اپریشیٹ بھی کرتے تھے, کچھ مذاق بھی اڑاتے تھے, یار یہ کیا تم مطلب ایک کام شروع کر دیا تم نے, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اس سے اور اس میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, اور یہ کیا میٹنگ ہوئی. اس طرح کی بات میں سنتا رہا, لیکن میں اپنا وہ چیز چلتی رہی. 2018 میں جب میں ٹیم سے باہر آیا, مطلب جیو کو, مطلب ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کو خیر بات کہا اور گھر پہ بیٹھا, تو اس وقت ایک تھاٹ پروسیس شروع ہوا کہ آپ نے یہ سب کچھ کر لیا, اب کیا ہوگا, فیوچر کا کیا ہوگا, اب کیا کریں گے آپ, کیونکہ اب یہ سب کچھ تو آپ نے کر لیا. اچھا جو میں نکلا نا دائم, جو میں نے اپنی جو 17-18 برس جو میڈیا انڈسٹری میں گزرے, جو میں نکلا, تو اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ میں اپنے کام سے فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. مطلب اب اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب یہ کر لیا, اب اس سے آگے کیا کروں گا میں, بہت دنیا ایکسپلور کر لی. مطلب دیکھو نا, ریلیجس شوز کر لیے, مارننگ شوز کر لیے, گیم شوز کر لیے, بچا گیا ایز اے, اور وہ بھی الحمدللہ ایز اے ایگزیکٹو پروڈیوسر, یعنی کہ ٹیمز کریٹ کی, اور پھر ڈاکٹر صاحب جیسے ہوسٹ کے ساتھ اتنا کچھ سیکھنے کو ملنا. اتنا بڑا کینوس ہوتا تھا ہمارا, بہت بڑا کینوس ہوتا تھا جس پہ ہم لوگ کام کرتے تھے. تو اس میں لرننگ تو بے انتہا ہوئی. مطلب آپ اس کو کہیں نہیں سکتے کہ وہ 18 برس آپ نے ایسی کوئی ضائع ہو گئے. وہ کچھ جو چیزیں میں نے سیکھی آج اس کو میں اپلائی کر رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک تو یہ چیز آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ جو وقت گزر گیا وہ ضائع نہیں ہوا, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نہ کسی ریزن سے وہاں پہ ڈپیوٹ کیا تھا, اور اس کے بعد آپ کو واپس سے آپ کو سوئچ اوور کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھاٹ پروسیس شروع ہوا میرا, تو اس میں نے رات کو اکیلے کمرے میں بیٹھ کے ہی سوچنا شروع کیا کہ اب آگے کا کیونکہ زیادہ جو سلاٹ تھا وہ گزر چکا, جو باقی رہ گیا وہ کم ہے. اب وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے وہ کتنا ہے, وہ 1 دن ہے یا وہ 10 دن ہے یا وہ 10 سال ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے یار پھر اچھا کچھ دوست ہوتے ہیں آپ کے جو واقعی میں دوست کہلانے کے لائق ہوتے ہیں. اچھا وہ دوست جو ہے نا تمہاری زندگی میں صرف 1 یا 2 ملیں گے. ہمارے دادا مرحوم کہتے تھے کہ میاں ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم جو ہر کسی کو کہتے ہیں یار آج تو یہ میں اپنے دوست کے پاس آنا, دوست جو ہے نا وہ جب آپ اکیلے ہوں گے تو وہ سامنے کھڑا ہوگا, جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوگی. تو دوست آپ کے لیے نا جب آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ کے پیچھے بیٹھ کے لیے بھی آپ کے سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ میرا دوست پریشان ہے, میں اس کے لیے کیا کروں, ٹھیک ہے. تو اس میں سے اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ رب العزت کا, کہ انہوں نے مجھے چند ایسے دوست بھی دیے کہ جو آج تک مجھے تھپکی دینے کا کام اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ مدد فراہم کرتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا مشورہ, برے وقت میں آپ دلاسا دینا, تو ان میں سے ہمارے ایک دوست, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ علی بھائی آپ جو ہے نا کچھ اکیڈمیا کی طرف آئیں, مطلب پڑھانا شروع کریں, اور ساتھ جو ہے کچھ, جب انہوں نے اکیڈمیا کہا نا پڑھانا شروع کریں, تو میرے دماغ پتہ نہیں کیوں ہومیوپیتھک کی طرف گیا کہ میں پڑھنا شروع کر دوں, جبکہ وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ میں میڈیا جو کیا اس کو پڑھاؤں. اچھا اینی ویز میں نے اس کے اوپر بھی کام کیا. میں نے میڈیا میں پھر بحریہ یونیورسٹی میں پڑھایا بھی الحمدللہ 1-2 سیمسٹرز, اور مختلف جگہوں پہ بھی ایز اے وزٹنگ فیکلٹی. تو لیکن ہومیوپیتھک میں پھر ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح سے دوائیاں دیتے رہتے ہو, گھروں پہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے, تو تم اس کی پڑھائی کرو,
اور پڑھائی کر کے پراپر سرٹیفکیٹ لو اور اس کے بعد تم جا کے جو ہے اپنا لوگوں کی خدمت کرو. تو یہ وہ وقت تھا, یہ وہ ٹائم تھا جس میں میں نے, جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آپ کا یہ شفٹ کیسے ہوا, تو وہ ایک رات میں نہیں ہوا, وہ بڑی راتوں کے بعد, مشوروں کے بعد اور دل کے اطمینان کے بعد ہوتا ہے. ہاں, اس کے بعد جو ہے نا یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں. اور اس میں تمہیں ایک بڑی عجیب چیز بتاؤں جو شاید میں نے پتہ نہیں ذکر نہیں کیا آج تک کبھی بھی کسی سے, کہ 2016 میں 2017 میں ٹیم سے باہر آیا, 2018 میں ٹیم سے باہر آیا, اور اس کے بعد سے میں فری لانس ہی کام کرتا رہا. صحیح ہے. تو 2016 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پہ گیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے 2 مرتبہ مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم صاحب حج پہ لے جا چکے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, دیٹ واز مائی تھرڈ حج ہے نا, لیکن وہ اہلیہ کے ساتھ تھا. اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب اور اپنے جو ہمارے جو کولیگز ہوتے تھے ان کے ساتھ گیا. اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے, آمین. تو کہنے کا مقصد یہ یار کہ جب میں وہاں گیا نا تو کچھ کیفیت ڈفرینٹ تھی اس تھرڈ حج میں. اور میں مسلسل اس پورے حج میں صرف ایک دعا تھی, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, جو ٹاپ آف دا لسٹ تھی, اور وہ تھی کہ اللہ رب العزت مجھے عافیت والی رزق عطا فرما دیجیے. ابھی آپ نے عافیت کی بات کی کہ ہم دعا میں سب کچھ مانگتے ہیں لیکن عافیت نہیں مانگتے. وہ اپنے بات کی وہ کنیکٹ ہو گئی. وہ کنیکٹ ہو گئی. تو میں نے اللہ سے کہا کہ میں اب تھک چکا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ اب میں یہ کام بہت زیادہ کر سکوں گا, کیونکہ شاید یہ میرے اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اب چاہتا ہوں کہ اب کچھ ایسا ہو کہ جو آخری جو اب سلاٹ چل پڑی ہے وہ کچھ ایسا ہو کہ جو ذہنی اور قلبی سکون کا باعث ہو. سکون کا باعث. اس وقت کوئی دماغ میں نہیں تھا کہ جی ہومیوپیتھک پڑھیں گے یا کیا کریں گے, بس ذہن میں یہ تھا کہ بس آپ مجھے جو ہے نا کچھ عافیت والی چیز, کوئی ایسا راستہ کھل جائے جو آسان ہو. آسان. تو اچھا, اور میں آج بھی دائم یہ اپنے دوستوں سے, دوست احباب سے, بچوں سے, بڑوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی بھی چیز جب تم مانگتے ہو نا اللہ رب العزت سے تو وہ اچانک نہیں ہوگی. اللہ کا ایک اپنا سسٹم ہے اور وہ اللہ پاک اپنے حساب سے چلتے ہیں, وہ ہمارے مشورے پہ نہیں چلتے. ٹھیک ہے نا. تو اور نہ ہم جو ہے ہمیں اس طریقے سے مشورہ مانگنا بھی چاہیے, یا ہمیں یہ کہنا کہ یہ آپ کروا دیجیے. ہمیں کہنا چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ آپ فرما دیجیے. بالکل, وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک دعا جو آج کل میں بہت زیادہ مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا اللہ پاک جو آپ کی رضا ہے اس میں مجھے راضی کر دیجیے. واہ. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ پھر دل مطمئن ہو رہتا ہے, ورنہ ہمارا دل کہیں اور بھاگ رہا ہے, تجسس میں لگا رہتا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے کچھ اچھا سوچ کے بیٹھے ہوئے. تو اینی ویز, تو کہنے کا مقصد یہ کہ 2016 سے جو چیز مانگنی شروع کی وہ ہوتے آج 2024 آ گیا. تو اب 6 مہینے آپ سال بھر سے میں سمجھیں کہ اب پراپر ایک پریکٹسنگ اس میں آ گیا ہوں الحمدللہ, وہ چیزیں کر رہا ہوں. تو یار ہر چیز میں وقت لگتا ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہمارے یہاں جو اسٹوریز آتی ہیں نا یوٹیوب پہ کہ 6 مہینے میں اس نے کروڑ بنا لیے, 5 مہینے میں اس میں کروڑ بنا لیے. دیکھو میں اپنے خاص طور پہ نوجوان طبقے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کسی کی اگر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے نا تو یہ مت دیکھو, کیونکہ اس سے تم ڈپریشن میں جاؤ گے. اگر موٹیویٹ کرنا ہے نا تو ان کی سٹوریز دیکھو کہ جو آج تو اچھے مقام پہ ہیں لیکن جس میں وہ اپنا شروعات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے کتنے پاپڑ بیل کے یہاں تک پہنچے. میں ایسے ہی ایک دن بیٹھا ہوا اس ویڈیوز اسکرول کر رہا تھا, وہ ایک الگ ایک قصہ ہے پورا کہ ادارہ تسلیمیات کیسے آنا شروع ہوئے اور تسلیم رضا بھائی سے کیسے ملاقات ہوئی. یہ میرا نیکسٹ کوسچن, میں سوچ رہا تھا کہ کروں گا آپ سے, آپ کا نیکسٹ ہے نا. لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ میں ایسی تو میں نے ایک انٹرویو دیکھا تسلیم بھائی کا. اچھا. ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں وہ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور کیجول انٹرویو چل رہا ہے. اس میں نے سنا کہ تسلیم بھائی نے اپنا کام شروع کیسے کیا. ایک ٹن کی چادر, ایک چھت, اس کے نیچے ایک وہ, اور وہاں سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا اور آج جس مقام پہ اللہ پاک نے ان کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی, یہ جو ہے نا مختلف صدیوں کے جو ہے نا اس میں آپ کی ساری جو انتھک محنت ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لانگ ٹائم پیریڈز لگ جاتا ہے. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مختصر اور مسلسل کا سفر ہے. مختصر اور مسلسل ہے نا, کہ مختصر کریں لیکن مسلسل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیں گے. کنٹینیوسلی کرتے رہیں, بھلے چھوٹا کریں لیکن کرتے رہیں, اس میں لگے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو میں بتانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ کام جو دوسرا کر کے کامیاب ہو رہا ہے ڈزنٹ مین کہ آپ بھی وہی کر کے کامیاب ہو جائیں. بھائی وہ اس کو اللہ پاک نے دے دیا,
اس کے لیے آپ اچھا سوچیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ پاک نے کیا کوالٹی دی ہے اور آپ کو جانے، اپنے فن کو جانے، اس ڈومین میں رہتے ہوئے آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. آگے بڑھ سکتے. اب میں اللہ پاک نے مجھے ہومیوپیتھی بچپن سے دکھائی، پھر مجھے شوق ہو گیا اور ایک آبسیشن ہو گیا اور پھر میں اس کو آگے بڑھ گیا اور اب میں یہ سوچوں کہ یار اب میں یہ بھی کر لوں، اگر میں وہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ایک اور کورس کر لوں اور جو ہے وہ جناب آرٹیفیشیل AI کا بھی کر لوں. بھائی تھم جائیے. آپ کو جو اللہ پاک نے صلاحیت دی آپ اس میں آگے بڑھیے، آپ اس میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. تو ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں ذرا سا سمجھنا پڑے گا. ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ فوکس کرنا پڑے گا، سیدھے کرنے پڑتے ہیں. فوکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چیز پہ رکیں. اب آج کل کیا ہے، اس پہ ثابت قدم رہیں. فیس بک 10,000 قسم کی پوسٹ، ٹھک 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 ٹھک، کچھ دماغ ایک جگہ ہوتی رہتی ہے، انسٹا ٹھک ٹھک ٹھک، واٹس ایپ ٹھک ٹھک ٹھک. کتاب سے ہم دور ہو گئے. تو کتاب جو ہمیں سکھاتی تھی وہ فوکس ہونا سکھاتی تھی، فوکس کرنا سکھاتی تھی. کیونکہ آپ جب ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو وہی آگے کنٹینیو کر رہا ہے. تو جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ سکون میں آتے ہیں، اور جب آپ سکون میں آتے ہیں تو آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے اور آپ کریٹیو ہوتے ہیں اور آپ آگے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. دماغ سے سکون ہوتا ہے، مطلب سوچ سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، جب ذہن منتشر ہوتا ہے تو آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں رہتی ہے. آپ صرف تھوڑی تھوڑی چیزیں مختلف وہ ہوتے ہیں نا، بٹس اینڈ پیسز والی بات ہو، اس پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا علی بھائی، آپ ڈاکٹری میں نے آپ کا ایک ویڈیو میں آپ کا ایک واقعہ سنا تھا، چھپکلی والا واقعہ. ہاں جی. کہ چھپکلی سے خواتین ڈرتی ہیں، وہ کیا تھیوری ہے؟ یار وہ اصل میں میں چونکہ اپنا جو یوٹیوب چینل ہے مداوا کے نام سے، وہ انسٹا پہ بھی ہے اور ٹک ٹاک پہ بھی ہے. تو آپ کے جو دوست احباب ہوتے ہیں اوبیسلی وہ آپ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا جو اپنی ہومیوپیتھک ہے اس سے ہٹ کے بھی کوئی ویڈیو بنا کے دیکھنی چاہیے. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ ایک صاحب جو ہیں وہ چھپکلی کی افادیت بتا رہے تھے. افادیت تو نہیں تھی، وہ بیسیکلی یہ بتا رہے تھے کہ کچھ متس ہیں، اور وہ متس یہ ہیں کہ جی ہم اکثر سنتے ہیں وہ سالن میں گر گئی تو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو کسی نے کھا لیا تو وہ مر گیا. تو وہ یہ بیسیکلی بتا رہے تھے کہ اس میں تقریباً 80 سے زیادہ ان کی اقسام ہیں جو کہ زہریلی نہیں ہوتی ہیں. ان میں سے 1 یا 2 ہیں جو کہ نارتھ امریکہ کی سائڈ پہ کہیں پائی جاتی ہیں، مختلف اسپیشیز کی اقسام چھپکلیوں میں. اچھا میں سن رہا تھا. اچھا جب میں کوئی چیز سنتا ہوں تو میں اس کو پھر تھوڑا سا کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے اندر کیا ایڈ کر سکتا ہوں اور کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھو یار کوئی چیز نئی تو نہیں ہو رہی، بالکل نئی تو جو چیز بنانے والا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. بس وہی بناتا ہے ایک یونیک چیز. ہاں نئی تو وہ بناتا ہے، ہم تو کاپی کرتے ہیں بھائی، اس کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. میں اپنے والد کی کاپی ہوں نا، میرا بیٹا میری کاپی ہے. نہیں ہوتا کیا؟ ہوتا ہے، بالکل ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ یونیک جو ہوتی ہے وہ تو پہلی چیز ہوتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات بناتی ہے. ہم لوگ سب کاپی کر رہے ہیں، ہم لوگ سب کاپی کر رہے ہیں، لیکن ہاں اس کا انداز اور وہ آپ کی کوالٹی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے نیا لگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی اور اس کے اندر جو ہے بیسیکلی میں نے اینڈ کیا میں نے چیزیں تو وہی تھوڑی بہت اوپر نیچے کر کے بیان کر دی. اینڈ میں نے اس میں یہ کہا کہ بھائی ایک ہیومر ڈالا میں نے، اور اس میں میں نے کہا کہ یہ جو چھپکلی ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے نا ہر شر سے خیر نکلتی ہے، تو اس چھپکلی کے اس کے شر سے جو خیر نکلی وہ یہ نکلتی ہے کہ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے اندر جب بات بند ہوتی ہے اور بیوی کو اگر چھپکلی نظر آ جائے تو وہ ہاتھ جوڑ کے شوہر کے سامنے ساری چیزیں بھول کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس کو بھگا دیں گے، اور شوہر کہتا ہے اچھا اب میں مطلب اب پاڑ کے نیچے، تو وہ بھگا دیتا ہے. جب بھگا دیتا ہے تو یہاں سے اب جو گیپ آ گیا تھا واپس سے کنورسیشن شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو 2 میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا، اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ چھپکلی نے ملا دیا. تو اب زہریلی ہو کوئی چیز ہے تو فائدہ مند. 1.23 ملین اس کے ٹک ٹاک پہ ویوز ہو گئے. تو اچھا لوگوں نے بڑا آ کے مجھ سے کہا یہ آپ کیا بات کریں. اچھا اب ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے نا کہ تو آپ کو جب کوئی چیز جب شوٹ کرتی ہے یا جب آپ کو اس طرح کی جب چیزیں آگے دیکھی جاتی ہیں تو اس میں ہر طریقے کے آپ کو کمنٹس آتے ہیں. تو بہرحال اس سے قطع نظر ہو کے یہ ایک ایسی ایک سمجھیں ایک ٹیسٹ والی چیز تھی جو کہ میں نے کی، اور پھر میں نے وہ نہیں کی کیونکہ میں کچھ یار یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کی نا کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، رولز ہوتے ہیں. ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہم اپنی جو چیزیں ہیں نا اس کو اگر اسی کے حساب سے بنائیں جو ہمارا کانٹینٹ ہے، جو ہمارا جو ڈومین ہے، تو زیادہ اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے، سیکھنے کی حد تک ایک چیز ہم نے کر لی، لیکن اس کو پھر میں نے آگے کنٹینیو نہیں کیا اس طرح کی ویڈیوز کو نا. تو ایک واحد ویڈیو تھی جس میں بہت زیادہ ویوز بھی ہوئے، تو مجھے لیکن یہ بھی فیل ہوا کہ انفارچونیٹلی میری بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھی ہیں، اس کو لوگوں نے نہیں دیکھا، اتنا نہیں دیکھا. اور ایک عجیب سی چیز تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، میں خود کہہ رہا ہوں، وہ سر پہ اور وہ ملین سے اوپر چلی گئی. تو یہاں پہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ اگین وہی والی بات کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. لیکن اس میں پتہ ہے کیا ہے، ہم یہ معاشرے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں بڑی ایزیلی، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا، ہمیں خود ایسا کانٹینٹ بنانا پڑے گا کہ لوگ ہماری طرف آئیں. ٹھیک ہے نا، معاشرے کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آپ کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، یہ والی بات. علی بھائی، آپ کا لائف چینجنگ پوائنٹ کیا تھا جب لائف ایک موڑ پہ آ کے کھڑی ہو جائے اور دو راستے نکل رہے ہوں؟ اس وقت ایک بندہ پھنس جاتا ہے کہ یار میں کروں کیا. وہ موڑ کب آیا اور کیسے آیا؟ وہ دائم وہ وقت جو تھا نا وہ وہی تھا جو میں نے تم سے عرض کیا کہ جب میں 2018 کے بعد جب میں گھر پہ بیٹھا اور میں نے سوچنا شروع کیا، ایک تھاٹ پروسیسنگ شروع ہوئی کہ یار اب میں نے کیا کرنا ہے. اور پھر میں نے مختلف چیزوں کو جمع کیا اور دوست احباب سے مشورہ ہوا، اور پھر میں نے جو ہے ایک داخلہ لیا اپنے ہومیوپیتھک کالج میں، اور ہم وہاں پہ پڑھائی شروع ہوئی. تو یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں نے ٹوٹل سوئچ اوور لیا. آلدو کہ آج بھی میں پروڈکشن کے یا ٹی وی سے ریلیٹڈ جو بھی کام آؤٹ سورس ہوتے ہیں یا فری لینسنگ میں ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، لیکن جو زیادہ تر وقت ہے میرا وہ میرا ہومیوپیتھی کی طرف ہے اور لوگوں کی خدمت کی طرف ہے. علی بھائی، لاسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو نو اٹ کہ ایک گائیڈر اس موڑ پہ آگے جو ٹیچر ہوتا ہے کہ یار یہ موڑ نہیں، یہ والا راستہ اچھا ہے، وہ کہاں سے ملا اور کیسے ملا؟ اچھا دائم یہ والی جو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھو، گائیڈ تو اللہ پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ اپنے اچھے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو لوگوں کو رستہ دکھا بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا کہ یہ کیسے ملا اور کہاں پہ ملا، اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی اپنے دل کی چاہت کا پہلے ہونا. یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ دل کرتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو کم از کم سب سے پہلے آپ اپنے اندر وہ جو خواہش ہے نا وہ تو پیدا کریں. امیدوار تو ہوں، آپ سوچیں. خواہش میرے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ پاک آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وسیلے سے کسی سے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ ان کی جو ویو لینتھ ہے، جو ان کا ایکو ہے، جو وہ بول رہے ہیں، یا ان کا جو اورا ہے، اس میں جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کے اندر بھی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب ٹی وی پہ آپ کسی نیک ہستی کو، اسپریچول کو دیکھتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ جو ٹرانسفر ہو رہی ہوتی چیز وہ دیٹ از اونلی انفارمیشن. لیکن جب آپ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، فزیکلی آپ ان سے ملتے ہیں تو بہت کچھ ملتا ہے. تو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. سورج کی روشنی وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے یہاں آ رہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اگر آپ ٹرانسفارمیشن یا اگر اس پروسیس کا آغاز، جو کہ وہ تو چلتی رہتی ہے نا، وہ تو آپ کبھی ڈبکی لگاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی وہ اس وقت ہوئی جب آج سے 2 برس پہلے ہمارے ایک دوست مجھے جو ہے ادارہ تسلیمیات لے آئے. صحیح ہے. اور وہ بھی لائے اس لیے کیونکہ مجھے جو ہے وہ ایک نعت خواں سے ملنے کی خواہش تھی، ٹھیک ہے. لیکن ان نعت خواں کے لیے جب ملاقات کے لیے ہم آئے اور ہماری ملاقات وہاں کے روئے رواں سے ہوئی، واہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک محبت میں جو ایک ہمارے کندھے پہ چادر ڈالی تو وہ آج تک پڑی ہوئی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا پٹا، وہ جو پٹا انہوں نے ڈالا تو وہ پٹا جو ہے وہ آج تک ہے گلے میں، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسی طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا سدھار کا کام کر رہے ہیں، جیسے تسلیم رضا بھائی معاشرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوئی نہ کوئی جہاں پہ ہے، آپ قریب میں ہیں آپ یہاں آ جائیں، جو آپ کے وہاں پہ آپ وہاں چلے جائیں. اور یہی تسلیم بھائی بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو قریب میں آپ کو ایسا ملے جس پہ آپ کا دل ٹھکے اور آپ کو لگے کہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہو.
آپ ان سے جڑ جائیں, کیونکہ مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو آپ کو جو ہے نا کبھی اکیلے میں, کبھی سامنے, کبھی واٹس ایپ نوٹ کے اوپر, کبھی خلوت میں, کبھی جلوت میں, وہ آپ کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے آپ کو میسج بھی کنوے کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو دھارس بھی دے رہے ہوتے ہیں, کبھی حلوہ دے رہے ہوتے ہیں, کبھی جلوہ دے رہے ہوتے ہیں, تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ان کی طرف سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے آج کے اس دور میں ایک ایسی شخصیت سے ملوا دیا کہ میں سوچا کرتا تھا, اور یہ میرے دل کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ, میرے اصل میں والد مرحوم کا تعلق اپنی زندگی میں 2 بزرگوں سے رہا, ٹھیک ہے, تو ان 2 بزرگوں کے بعد میں یہ سوچتا تھا کہ میرا کب کسی سے مطلب کوئی تعلق رابطہ ہو کہ جن سے میں جا کے کچھ وقت گزار سکوں, کچھ سن سکوں, کچھ سیکھ سکوں, اور جن سے کچھ آپ کو اچھی ایڈوائسز مل سکے نا. تو اس طرح سے, کیونکہ والد کے بعد جو ہے اوبیسلی بڑے بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آج تک مجھے ہر موقع پہ میں ان سے مشورہ لیتا ہوں اور تمام چیزیں کرتا ہوں. اور یہ ہمارے جو تسلیم رضا بھائی ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں کہ یہ اس طرح کی ساری چیزوں میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, اور اس طرح کے لوگوں کا آج کے اس دور میں ہونا بڑا ضروری ہے. آلدو کہ یہ لوگ کامیاب ہیں, ہاں, تو کامیابی تو ہے, لیکن اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں جا کے ان کو پکڑنا ہے, کس پوائنٹ پہ آگے میں نے گرپ کرنا ہے. تو علی بھائی بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اور بھی پوڈ کاسٹ ایسی آتی رہیں گی. تو ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت. السلام علیکم.